نحمد نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی ہم نے تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل کی ہے، سورۃ التوبہ کی آیات ہیں۔ سورۃ التوبہ کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 10 سے ہو رہا ہے۔ جو دوست سورہ توبہ کی تفسیر ابتدا سے سن رہے ہیں، پہلے ہمارے تقریباً 3 درس اس میں ہو چکے، تو ان کے علم میں ہے کہ سورہ توبہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ مکہ فتح ہو گیا تھا، تو کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جو مسلمانوں کے پہلے سے معاہدے تھے، اور ان میں سے بیشتر نے اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی کی تھی، ان معاہدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کرنے کا اعلان فرمایا۔ اور قرآن کریم مسلمانوں کے لیے خاص طور پر ہے تو تمام مسلمانوں کے لیے، لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن کریم کو وہی مقام دیا جو اہمیت اور مقام اللہ نے قرآن پاک کا مسلمانوں کے درمیان رکھا ہے۔ وہ یہ کہ قرآن پاک ہمارے لیے ایک قانون اور دستور کی حیثیت رکھتا۔ اس میں جو احکامات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اور اس میں خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ان حالات کے مطابق جو حالات پیش آ رہے تھے، ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو رہنمائی دی ہے۔ اور اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم بھی اپنے حالات کو پہلے دیکھیں گے اور پھر اس کے مطابق قرآن پاک سے رہنمائی لیں گے۔ ان حالات میں جب ان معاہدوں کو ختم کیا جا رہا تھا، تو اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی کہ یہ معاہدے اب اس لیے ختم ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ جو بظاہر ان معاہدوں کی پابندی کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ان کی حقیقت یہ ہے کہ اگر انہیں تم پر غالب آنے کا موقع مل گیا تو یہ
کسی بھی مسلمان کے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ رکھیں گے اور نہ ہی کسی معاشرتی عہد و پیمان کا لحاظ رکھیں گے۔ یہ تمہیں ہر طرح کی تکلیف پہنچائیں گے، اس لیے کہ وہ اولئک هم المعتدون، کہ یہ لوگ حد سے زیادہ ہی بڑھ چکے ہیں، زیادہ ہی معاہدے ختم کیے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کا جو اصل مقصد ہے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا، وہ بات پھر ارشاد فرمائی کہ فَإِن تَابُوا، معاہدے تو ختم ہو رہے ہیں لیکن اگر یہ توبہ کر لیں، یعنی کفر اور شرک سے توبہ کر لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت سے توبہ کر لیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ توبہ کر کے، اور اسلام کے ارکان جس میں خاص طور پر نماز اور زکوٰۃ ہے اس کو ادا کرنے لگ جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز پڑھیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو بس اب یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے۔ پہلے کتنی تکلیفیں پہنچائی، اور جب معاہدے ختم کیے جا رہے ہیں اس وقت ان کے اندر کے جذبات کیا ہیں، کوئی عام بندہ نہیں بتا رہا، اللہ پاک بتا رہے ہیں۔ ہمیں تو کسی کو جج کرنے میں محض اپنا ہی ایک تجربہ ہوتا ہے یا اندیا ہوتا ہے، جبکہ ہم اس بندے کو اچھی طرح نہیں جانتے۔ اللہ پاک جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کے ظاہر کو بھی اللہ جانتے ہیں، باطن کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کی ظاہری حالت بھی بتائی، اور جو ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت تھی، تکلیف پہنچانے کے مواقع ڈھونڈنے میں وہ لگے ہوئے تھے، وہ سب کچھ اللہ نے بتایا۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں اور اسلامی ارکان کو ادا کرنے لگے تو پھر جس طرح میں نے ان کو معاف کر دیا تو تم بھی پچھلے تمام معاملات بھلا دینا اور ان کو اپنا ایک دینی اور ایک اسلامی بھائی سمجھنا۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری آیت کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور ایسی قوم جن کو دین کا علم ہے تو وہ ان آیات کو سمجھ بھی لیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ بظاہر دو حکم الگ الگ ہیں، ایک ہے کہ معاہدے کو ختم کرنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، اور اس میں ان کے دلوں کا بغض، مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا جال، مسلمانوں کو جو انہوں نے ماضی میں تکلیفیں پہنچائی وہ، اور آئندہ جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے جذبات ہیں وہ، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ کہ یہ حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں اپنے ان منفی رویوں کے اندر، یہ سب کچھ بتایا۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں اور اسلامی ارکان ادا کریں تو پھر یہ تمہارے بھائی۔ یہ کیا چیز ہے، آپ کو بھی غور کریں۔ یہ ایک تو ہے نا قرآن پاک کا ظاہری ترجمہ اور ظاہری مفہوم، ظاہری تفسیر، ایک ہے تدبر بالقرآن۔ کہ قرآن کی آیت پہ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس طرح اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ ہمیں حقیقی معنی میں اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ حقیقی معنی میں بندہ، حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ کون ہے؟ جو اللہ فرما رہے ہیں بس وہی انسان کرتا چلا جائے۔ وہاں فرمایا معاہدہ ختم کرو، معاہدہ ختم کر دیا۔ یہاں فرمایا اب ان کو یہ توبہ کر لیں تو ان کو گلے لگا لو، اور تمہارے دل میں کوئی ان کے بارے میں ان کی تکلیف جو انہوں نے تمہیں پہنچائی اس کے کچھ جذبات ہیں، اس کو اپنے دل سے نکال دو اور ان کو اپنا دینی بھائی سمجھو۔ یہ بات اب یہ کون کرے گا؟ یہ وہ کرے گا جو حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ ہوگا۔
اور جو حقیقی معنی میں بندہ نہیں بنا ہوگا، اس کو یہ دو حکم بظاہر متضاد ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت ہے، یہ تمہارا کسی طرح بھی کوئی خیال نہیں رکھتے، اور دوسری طرف فرمایا جا رہا ہے اگر یہ توبہ کر لے تو ان کو اپنا بھائی سمجھ لو، بھائی سمجھ لو۔ ہمارے یہاں تو کہ اگر کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے وہ آ کر معافی بھی مانگ لے تو ہم کہتے ہیں چلو یار جاؤ ٹھیک ہے، جاؤ اپنا کام کرو، بس تم نے معافی مانگ لی نا، بس ٹھیک ہے جاؤ، بس جاؤ۔ یعنی اس کو دل سے نہیں نکالیں گے، اس کی نفرت، اس کو بھائی نہیں سمجھیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ توبہ کر لیں تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو یہی تو چیز تھی کہ صحابہ کرام نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو اس وقت تقریباً کوئی 2 لاکھ کے قریب صحابہ کی تعداد تھی۔ یہ میں ایک اندازے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1,45,000 کا ذکر آتا ہے۔ تو پھر 1 سال اور ملا ہے، لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے، تو ایک اندازہ لگا لیں آپ 55,000 اور مسلمان ہو گئے، 2 لاکھ ہو گئے۔ اور ان میں ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے آپس میں پہلے بڑی بڑی جنگیں لڑی تھیں، ایک دوسرے کے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا، ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچائی تھی، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اور سابقہ کفر اور شرک سے توبہ کرنے کے بعد ان میں ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ وہ سگے بھائیوں سے بھی زیادہ آپس میں محبت کرنے لگے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ کلمہ انہوں نے دل سے پڑھا اور انہوں نے اللہ کی بندگی کو دل سے اختیار کیا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بن کر دکھایا کہ جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسی طرح بن کے رہنا ہے دنیا کے اندر۔ وہ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ آج ہم اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، ہم بندوں کے بندے بنے ہوئے ہیں، دوسروں کی محبت، لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے پاپڑ پیل رہے ہیں اور بڑی مختلف قسم کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کی نظر میں محبوب بن جائے، اس کی نظر میں اچھے بن جائے، اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اللہ کو محبوب بن جاتا ہے، تو اب لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت خود اللہ پاک پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب اس کو لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں اللہ کا محبوب بنا دے، سارے مسئلے خود حل ہو جائیں گے اس کے۔ اگلی آیت میں آپ دیکھیں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اور اگر یہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیں، عہد و پیمان کے بعد وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں طعن و تشنیع بھی کریں، دین کا مذاق بھی اڑائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، صحابہ کا، مسلمانوں کا مذاق اڑائیں، دین کا مذاق اڑائیں، اپنے عہد و پیمان کو ختم کر دیں، تو اللہ نے فرمایا فَقَاتِلُوا، لڑو تم أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ان کافروں کے سرغنوں سے۔ کیوں؟ انہم لا ایمان لہم، اس لیے کہ ان کے عہد و پیمان کا کوئی اعتبار نہیں، وہ لڑو کس لیے؟ ان کو ختم کرنے کے لیے نہیں، لعلہم ینتہون، تاکہ یہ باز آ جائے۔ ہمارے لیے چیز لڑائی ہو، جھگڑا ہو جائے تو پھر جب تک بس اس کو آخری انجام تک پہنچاتے ہیں، اسلام کی لڑائیاں یہ نہیں۔ اسلام میں کیا چیز ہے؟ من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے نفرت رکھی، جہاں اللہ کو پسند تھا وہاں خرچ کیا، جہاں اللہ کو پسند نہیں تھا وہاں اپنا ہاتھ روک دیا، فرمایا کہ اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لی۔ صحابہ میں یہ چیز تھی کہ
ان کی لڑائیاں بھی اللہ کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ جو تمہاری جنگ ہے ان کو ختم کرنے کے لیے نہیں، ان کو باز لانے کے لیے، تاکہ یہ باز آ جائے، توبہ کرے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو روایات میں آتا ہے کہ ان کی ایک کافر کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، تو وہ کافر کوشش کر رہا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے گرانے کی، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کافر کو نیچے گرا دیں. اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی اور وہ کافر زمین پر گر گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس کی گردن پہ آ گئی. اس نے کچھ بدتمیزی کی یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ توہین آمیز رویہ اختیار کیا، جس کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار بھی اس کی گردن سے ہٹا دی اور خود بھی ہٹ گئے. تو وہ حیران رہ گیا. اس نے کہا جی ابھی تک تو آپ کوشش کر رہے تھے مجھے گرانے کی اور مارنے کی، جب میں آپ کے قابو میں آ گیا اور میں نے آپ کی بے ادبی بھی کر لی، تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ کے جذبات زیادہ بھڑکتے اور آپ مجھے پہلے سے زیادہ مارنے کی کوشش کرتے، لیکن آپ نے تو بالکل چھوڑ دیا. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہماری لڑائیاں، ہماری جنگیں اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کے لیے ہوتی ہیں. جب تم نے بے ادبی کی تو اس وقت میرے دل میں کچھ ایسا خیال آ گیا اپنی ذات کا، تو میں نے نہیں چاہا کہ میں تمہیں اپنی ذات کے لیے ماروں. میری جنگ تم سے اللہ کے لیے تھی. تو آپ دیکھیں کہ حضرت علی کا یہ رویہ دیکھ کر وہ بندہ مسلمان ہو گیا. اسلام ہمیں سکھا. اور یہ چیز بڑی مشکل ہے، کسی کو جنگ پر ابھارنا، بڑھکا دیا، اپنے لڑوا دیا، لیکن پھر لڑتے ہوئے کو ایک دم روکنا. آپ کہیں گے رک جائے، وہ فوراً پیچھے ہٹ جائے. کانٹتے ہیں لوگ، جی پہلے تو آپ ہمیں لڑوا رہے تھے، بڑھکا رہے تھے، ابھی کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ. ابھی تو ہمیں غصہ آیا ہی ہے، ابھی تو غصہ آیا، ابھی تو ہم نے تیاری کی ہے لڑنے کی. لیکن یہ عبد کس کو کہتے ہیں؟ آپ اپنا نوکر یا ملازم کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے اس کو کہا کہ جاؤ یہ کام کرو، وہ گیا اور جناب تھک گیا، پسینے پسینے ہو گیا. آپ نے فون کیا نہیں کیا، واپس آ جاؤ. وہ آپ کو فون پہ کہے جی جناب آپ نے مجھے بھیجا اور کہ واپس آ جائے، تو آپ کیا اس کو نوکر رکھیں گے اپنا؟ آپ اسی ٹائم اس کو فارغ کر دیں گے. نوکر کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو اس کو آقا حکم دے یہ کام کرو، این ٹائم پر روک دے رک جائے. یہی چیز بندگی ہے کہ اللہ پاک حکم دے اور روک دیں تو رک جائے. تو بہرحال ان آیات میں اصل میں ایک دو باتیں سمجھائی جا رہی ہیں. ایک تو ان سے معاہدوں کے ختم کرنے کی وجہ کہ معاہدے کیوں ختم کیے گئے یہ بتایا جا رہا، اور پھر ساتھ میں ایک چیز جو اگلی آیت میں آ رہی ہے وہ یہ کہ جب معاہدے ختم کیے جا رہے تھے تو اس وقت بعض لوگوں کے دل میں، سب کا نہیں ہے، تو صحابہ کرام نے تو بڑی بڑی قربانیاں دی اور کبھی دنیا کے نقصان کا خیال بھی نہیں کیا، لیکن بعض مرتبہ کسی کے دل میں خیال آتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ طریقہ واضح و نصیحت کا یہ کہ اللہ کسی کا نام لے کے کبھی نہیں فرماتے تھے کہ بھی اس کو ایسے کہہ دو، تو پھر ایک مجموعی ہدایات آتی تھی تاکہ گرتوں کو سنبھال لیا جائے. ان کی اللہ دستگیری کرتے تھے کہ ان کے دل سے یہ شیطانی خیالات نکل جائیں. تو جب معاہدے ختم کیے جا رہے تھے تو بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ نئے سرے سے پھر مسلمانوں کے لیے وہ سابقہ حالات بن جائے اور جگہ جگہ پر بدامنی پھیل جائے اور مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہو جائے. یہ خیالات آ رہے تھے. ان خیالات کا اللہ نے سد باب کیا، جو اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ تمہاری مدد کرے گا. آگے آپ چل کے پڑھیں گے سورہ توبہ میں، جب سن 9 ہجری کے اندر اعلان کیا گیا کہ آئندہ سن 10 ہجری میں جو حج ہوگا
وہ حج مشرکانہ طریقے سے کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ اب اس وقت بھی بعض لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ اس کا مطلب یہ کہ جب مشرکانہ طریقے سے حج کی اجازت نہیں ہوگی تو حج کے موقع پر اب لوگوں کی حاضری بہت کم ہوگی، صرف وہی لوگ آئیں گے جو مسلمان ہیں، یا پھر وہ آئیں گے جو مسلمانوں کے طریقے پر حج کرنا چاہتے ہیں، جو سابقہ اپنے طور طریقوں پہ حج کر رہے تھے وہ نہیں آئیں گے، لوگوں کی حاضری کم ہوگی، ہماری تجارت خراب ہو جائے گی۔ دنیا کا خیال ہے، اللہ نے ان کو بھی مطمئن کیا، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تم اس چیز کا خوف مت کرو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے نواز دے گا۔ اللہ کے خزانوں پر یقین رکھو۔ حقیقت دین کے کسی بھی پہلو پر عمل کرنا اس اعتبار سے بڑا مشکل ہے کہ ہمارا نفس امارہ اور شیطان اور پھر شیطان کے پیروکار بڑے وسوسے انسان کے دل میں پیدا کرتے ہیں اور انسان کو ڈراتے ہیں کہ اس طریقے سے تمہارا نقصان ہو جائے گا، اس طریقے سے تمہارا نقصان ہو جائے گا، یہاں تم لوگوں کی نظروں میں گر جاؤ گے، ادھر تمہارا دنیا کا یہ نقصان ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک واحد اللہ کی کتاب ہے جس نے اس وقت بھی حوصلہ دیا اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، اور آج بھی قرآن پاک حوصلہ دیتا ہے۔ آج جو ہم مسلمان اپنے دین سے دور ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک سے اپنے آپ کو دور کیا، تو باہر تو ہمیں کوئی حوصلہ دینے والا ہے ہی نہیں۔ حوصلہ دینے والا تو صرف اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، اس کو سننا سمجھنا چھوڑ دیا۔ جب حوصلہ کہیں سے مل ہی نہیں رہا، ہر جگہ حوصلہ شکن باتیں ہو رہی ہے، تو پھر انسان تو کمزور ہے، وہ تو مادی چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، مادی نقصانات سے بچنے کی اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے، اللہ کی طاقت سے اور اللہ کے خزانوں سے اس کی توجہ شیطان نے ہٹا دی، جب وہ دین پر عمل کرنے کے بعد ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا، اس وقت ہم تقریباً 99% مسلمانوں کی حالت ہے، اور کتنے مسلمانوں کے بڑے بڑے ملک ہیں، سب کچھ ہیں، اس کے باوجود کافروں کے ملکوں میں مسلمانوں پر مظالم ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، کوئی حوصلہ نہیں کرتا کہ اس کے خلاف آوازی بلند کر لیں۔ ہر ایک ڈرتا ہے کہ آواز بلند کریں گے ہمارا دنیاوی نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو ترغیب بھی دی کہ ان سے ڈرنے کی معاہدے، اللہ نے کہا میرے حکم سے اور ختم ہو رہے ہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے موٹیویٹ کیا، ترغیب دی، فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، کہ تم ایسے بد عہد لوگوں سے لڑو گے نہیں جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا، وہموا باقرار الرسول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر، مسلمانوں کو نکالنے پر انہوں نے مجبور کیا تھا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے عہد و پیمان کے توڑنے میں پہل کی ہے، اتخشونہم، ان سے ڈر رہے ہو، فاللہ احق ان تخشوا، اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکم کو مانو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہے اللہ کے حکم کے سامنے اس طاقت کا خیال کبھی دل میں نہیں آنا چاہیے۔ بڑی دیر اللہ نے فرمایا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان مشرکوں کو جنہوں نے عہد و پیمان توڑے ہیں، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم ان سے لڑو، اللہ نے تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا ہے، ویخزیہم، تمہارے ذریعے اللہ ان کو اب ذلیل کرے گا، وینصرکم علیہم، اور اللہ تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، یہاں مومنین سے مراد وہ ضعیف کمزور مسلمان تھے جن کو ان کافروں نے اپنے اکثریتی علاقے میں بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی۔ فرمایا کہ جب تم ان کے خلاف اب اٹھو گے تو ان ضعیف مسلمانوں کو بھی حوصلہ ہوگا اور ان کے دل مطمئن ہوں گے، اور ان کے دلوں میں جو غیظ و غضب ہے وہ بھی ختم ہوگا، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، غیظ ختم۔ بظاہری حکم بڑے وہ تھے نا، سخت تھے کہ معاہدے ختم کرو، ان کے خلاف لڑو، لیکن دیکھیں اللہ نے اپنی حکمت بیان کی کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ،
اللہ مہربان ہو گیا ان میں سے جن پہ اللہ نے چاہا، مطلب کہ ان کے اندر بھی پھر اس اعلان ان آیات کے اترنے کے بعد اس پر عمل نہیں ہوا، میں نے کل بھی آپ کو بتایا، لیکن یہ آیتیں چونکہ اللہ کا کلام تھا، اللہ کا کلام انسان کافر ہو مشرک ہو کوئی بھی ہو، ہے وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا کلام اس کے دل پہ براہ راست اثر انداز ہوتا ہے، وہ ایسا اثر انداز ہوا کہ ان میں سے اکثریت نے توبہ کر لی۔ جیسے وہ ابن ابی کے ساتھ ہوا نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول اس کے جنازے کے بارے میں تو قرآن پاک کی تو یہ آیتیں اللہ نے فرمایا ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کی جنازہ پڑھائیں گے اللہ نے فرمایا میں معاف نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے چونکہ واضح طور پہ منع نہیں کیا ہے، مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا اختیار تو دیا ہے لیکن پڑھانے کا فائدہ، فرمایا فائدہ ہوگا۔ وہ کیا فائدہ ہوا؟ اس کی تو بخشش نہیں ہوئی کیونکہ اللہ نے کہہ دیا نہیں بخشنا ہے، لیکن آپ نے جو اس کا جنازہ پڑھایا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے قوم قبیلے کے 1000 آدمی مسلمان ہو گئے۔ آپ کا رویہ دیکھ کر کہ اتنے بڑے سنگ دل اور سنگین دشمن کے ساتھ آپ کا رویہ اتنا شفیقانہ تھا تو اس کو دیکھ کر 1000 بندے مسلمان ہوئے اس کے۔ یہاں بھی یہ احکامات بظاہر سخت ہے لیکن اللہ کا کلام تھا اور براہ راست ان کے لیے اترا، ان کے دلوں پر ایسا اثر انداز ہوا کہ اللہ نے فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، جس پہ اللہ چاہے گا مہربان ہو جائے گا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے اور اللہ کے احکامات حکمت پر مبنی ہے۔ تمہیں بظاہر سخت لگ رہا ہے لیکن اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے، تم نہیں جانتے۔ تو اب دیکھیے صحابہ کرام نے ان کو سنا اور اپنے آپ کو تیار کیا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ آ گئی اور اس کے بعد سلسلہ اب دیکھیں پھر یہ آیتیں سن 9 ہجری میں اتری نا، سن 9 ہجری کے بعد پورے جزیرہ عرب میں کسی کو بھی سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ اور جب جنگ تبوک بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور دراز تشریف لے گئے پھر بھی کہیں سے کوئی بغاوت نہیں ہوئی، پھر آپ واپس بھی آ گئے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا ہو کر رہا، بس یہ کہ مسلمان اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تھوڑا حوصلہ کر لے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ آ جائے، وہ انفرادی طور پر ہو اجتماعی طور پر ہو، تو کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد۔ اللہ کا دین ہماری حمایت کا، ہماری نصرت کا محتاج نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اپنے دین کو خود لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اللہ نے فرمایا یہ ذکر پوری انسانیت کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، اللہ نے خود اس کو پھیلانا ہے، لیکن وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے جن کا اس کے پھیلانے میں حصہ پڑ جائے گا، وہ خوش نصیبی ان کے مقدر میں آئے گی، ورنہ اللہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے یا کسی تک پہنچانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ میں ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر